کیا ایک چھوٹا سا پتھر پہاڑ جیسے انسان کو گرا سکتا ہے؟ تاریخ کا وہ مارکا جہاں ہتھیاروں کی طاقت ایمان کے سامنے گھٹنے ٹیک گئی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کامیابی کا دار و مدار صرف پیسوں، طاقت اور بڑے لشکر پر ہے، تو آپ کو داؤد علیہ السلام اور جالوت کا یہ قصہ ضرور سننا چاہیے، جو آپ کی سوچ بدل دے گا۔ چاروں طرف لوہے کی زرہیں، گونجتی ہوئی تلواریں اور ایک ایسا جابر دشمن جس کے سامنے بڑے بڑے سورما تھتراتے تھے۔ مگر پھر ایک ایسا نوجوان سامنے آیا جس کے پاس نہ تلوار تھی نہ ڈھال، بس ایک غلیل تھی اور اللہ پر کامل یقین۔ کبھی سوچا ہے کہ تاریخ کا سب سے طاقتور لشکر، سب سے مضبوط ہتھیاروں اور سب سے خوفناک سپہ سالار کے باوجود صرف ایک پتھر سے تباہ ہو جائے؟ یہ کہانی ہے غرور کے انجام کی، طاقت کے زوال کی، اور اس یقین کی جو اللہ پر ہو تو ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ یہ کہانی ہے جالوت کی اور ایک ایسے نوجوان کی جس کے ہاتھ میں نہ تلوار تھی، نہ زرہ اور نہ ہی کوئی لشکر، بس اللہ پر کامل یقین تھا۔ بنی اسرائیل ایک طویل عرصے سے ذلت اور غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ ان پر ایک ظالم قوم نے حملہ کر رکھا تھا جس کا سردار جالوت تھا۔ خوف کی علامت تھی جالوت صرف ایک انسان نہیں تھا، وہ دہشت کی علامت تھا۔ اس کا قد اتنا بلند تھا کہ میدان جنگ میں کھڑا ہوتا تو یوں لگتا جیسے پہاڑ چل رہا ہو۔ اس کی زرہ اتنی بھاری تھی کہ عام آدمی اسے چھو بھی نہ سکتا تھا۔ اس کی تلوار سورج کی روشنی میں بجلی کی طرح چمکتی تھی۔ کیا تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ جسے انسان پہاڑ سمجھے وہ ایک لمحے میں ریزہ ریزہ ہو جائے، اور جسے معمولی سمجھا جائے وہ تقدیر بدل دے؟ اگر تم طاقت کو قد، لشکر اور ہتھیاروں سے ناپتے ہو تو یہ واقعہ تمہاری سوچ کو چکنا چور کر دے گا، کیونکہ یہ وہ دن تھا جب زمین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ جب فیصلہ کر لے تو ایک پتھر بھی پہاڑ گرا دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کا لشکر سامنے کھڑا تھا مگر ان کے دل منتشر تھے۔ سالہ سال کی غلامی نے ان کا اعتماد چھین لیا تھا۔ جالوت میدان کے عین وسط میں آیا، اپنی تلوار زمین پر ماری اور للکار کر کہا، ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے؟ اس کی آواز میں تمسخر تھا، جیسے وہ جانتا ہو کہ کوئی جواب نہیں آئے گا۔ بنی اسرائیل کے لشکر میں خاموشی چھا گئی۔ کچھ نے نظریں جھکا لیں اور کچھ پیچھے ہٹ گئے، مگر اسی خاموشی میں ایک دل ایسا تھا جو بالکل خاموش نہیں تھا۔ وہ دل ایک نوجوان کے سینے میں دھڑک رہا تھا جس کا نام داؤد علیہ السلام تھا۔ وہ نہ کسی لشکر کے سردار تھے اور نہ جنگی تجربہ رکھتے تھے، وہ تو بس اپنے بھائیوں کے لیے کھانا لے کر آئے تھے۔ مگر جب انہوں نے جالوت کی للکار سنی تو ان کے دل میں خوف نہیں بلکہ ایک سوال ابھرا کہ یہ شخص اللہ کے مقابلے میں خود کو کیا سمجھتا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے، لوگوں نے روکا، کسی نے مذاق اڑایا، مگر ان کے قدم نہیں رکے۔ انہوں نے وقت کے بادشاہ طالوت سے کہا کہ وہ جالوت کا مقابلہ کریں گے۔ طالوت نے انہیں زرہ پہنائی، مگر حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے اتار دیا اور کہا، میں اس چیز سے نہیں لڑوں گا، میرا یقین ان ہتھیاروں پر نہیں بلکہ اپنے رب پر ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں صرف ایک غلیل لی اور زمین سے چند عام سے پتھر اٹھائے۔ جب وہ میدان کی طرف بڑھے تو جالوت نے کہکا لگایا اور کہا، تم میرے مقابلے میں پتھر لے کر آئے ہو؟ اسے لگا کہ یہ کھیل ہے، مگر اسے معلوم نہ تھا کہ یہی اس کی زندگی کا آخری لمحہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہونٹ ہل رہے تھے، وہ اللہ کو پکار رہے تھے۔ غلیل گھومنے لگی اور وقت جیسے ہی رک گیا۔ جیسے ہی غلیل پوری رفتار میں آئی، آپ علیہ السلام نے اللہ کا نام لے کر پتھر چھوڑ دیا۔ وہ پتھر فضا میں نکلا۔ یہ محض پتھر نہیں بلکہ یقین کا سفر تھا۔ پتھر سیدھا جالوت کے ماتھے پر لگا۔ جالوت کی آنکھوں میں حیرت ابھری اور وہ پہاڑ جیسا وجود زمین پر گر پڑا۔ زمین لرز اٹھی۔ وہ لمحہ صرف جالوت کے گرنے کا نہیں بلکہ غرور کے ٹوٹنے کا تھا۔ جیسے ہی سردار گرا، جالوت کے لشکر میں کھلبلی مچ گئی اور بنی اسرائیل کے مردہ دلوں میں امید کی ایک نئی روح دوڑ گئی۔ فتح تعداد سے نہیں، اللہ کی مدد سے آتی ہے۔ اس دن اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نہ صرف فتح دی
بلکہ عزت بھی عطا کی اور بعد میں انہیں نبوت اور بادشاہت سے بھی سرفراز فرمایا۔ یہ واقعہ ہر دور کے انسان کے لیے پیغام ہے کہ ہر زمانے میں جالوت یعنی طاقت اور غرور پیدا ہوتے ہیں، مگر اللہ پر یقین رکھنے والا ایک داؤد ہی ان کے خاتمے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ فیصلہ زمین پر نہیں آسمان پر ہوتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ عظیم اسباق ملتے ہیں، وہ زندگی کے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں۔ یہاں اس کہانی کے اہم ترین اخلاقی اور روحانی اسباق کچھ یوں ہیں۔ اصل قوت ایمان اور یقین میں ہے۔ جالوت کے پاس لوہے کی زرہ، بھاری تلوار اور دیو قامت جسم تھا، جبکہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس صرف ایک غلیل اور اللہ پر کامل یقین تھا۔ یہ واقعہ سکھاتا ہے کہ جب انسان کا بھروسہ مادی وسائل یعنی ریسورسز کے بجائے اللہ پر ہو تو بظاہر کمزور نظر آنے والا بھی فاتح قرار پاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے تجربے کار سپاہی جالوت کا قد دیکھ کر ڈر رہے تھے، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام اس کے قد کے بجائے اللہ کی قدرت کو دیکھ رہے تھے۔ اگر آپ کا مقصد بڑا ہے اور آپ اللہ کے ساتھ ہیں تو مشکلات کی جسامت سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مادی اسباب سے زیادہ جذبہ صادق کی اہمیت ہوتی ہے۔ طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو شاہی زرہ پہنائی، مگر انہوں نے اسے بوجھ سمجھ کر اتار دیا۔ انہوں نے ثابت کیا کہ جنگ ہتھیاروں سے نہیں، حوصلوں سے لڑی جاتی ہے۔ کامیابی کے لیے مہنگے وسائل سے زیادہ سچی نیت اور ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تکبر کی ناپائیداری یعنی غرور کا سر نیچا۔ جالوت کو اپنی طاقت پر اتنا ناز تھا کہ وہ ایک نوجوان حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھ کر ہنسا اور اسے حقیر سمجھا۔ اللہ نے اس کا غرور توڑنے کے لیے کوئی پہاڑ نہیں بلکہ ایک چھوٹا سا پتھر استعمال کیا۔ یہ ہمیں عاجزی سکھاتا ہے کہ کائنات کی ہر طاقت اللہ کے سامنے ہیچ ہے۔ فتح حاصل کرنے کے بعد جب لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف دیکھ رہے تھے تو آپ علیہ السلام کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ آپ علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ کمال ان کا نہیں بلکہ اللہ کا ہے۔ جب اللہ آپ کو کامیابی اور بلندی عطا کرے تو سب سے پہلے زیادہ عاجز ہو جائیں۔ فیصلہ زمین پر نہیں آسمان پر ہوتا ہے۔ ظاہری طور پر جالوت کی جیت یقینی تھی، لیکن اللہ نے تاریخ بدل دی۔ یہ سبق ہمیں یہ امید دلاتا ہے کہ حالات چاہے کتنے ہی خلاف کیوں نہ ہوں، اللہ کا ایک فیصلہ سب کچھ بدل دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر سورہ بقرہ میں ان الفاظ کے ساتھ ہوا ہے: کتنی ہی چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب آ گئیں اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 249۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے RJ سید عبدالوہاب شاہ جیلانی کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔